بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی، اللہ رب العالمین کی خاطر دشمنی کی، بغض رکھا اور اللہ کے لیے مال دیا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مال کو روکے رکھا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایمان کو مکمل کرنے والی 4 صفات ہیں۔ ان 4 صفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفت جو بیان کی، من احب للہ ہے، جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر محبت کی، کہ جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شدید ترین محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کی محبت دوسرے نمبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے رشتہ داروں، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی لوگوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر کے مقدم ہوتا ہے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ اتنا پیار نہیں رکھتے، اپنی ذات کے ساتھ اتنی محبت نہیں رکھتے جتنا پیار اور محبت ان کی اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر بندہ مومن اہل ایمان کے ساتھ محبت رکھنے والا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ان کے ساتھ دوستیاں رکھنے والا ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر ساری دوستیاں دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، سوائے ان دوستیوں کے کہ جو تقوی کی بنیاد پر ہوں گی۔ باقی دوستیاں دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کو کہے گا تو نے مجھ کو فلموں کے اوپر لگایا تھا، دوسرا دوسرے کو کہے گا تو نے مجھے اسلام لانے سے روک رکھا تھا، اور کچھ لوگ شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ تو نے ہمیں ایمان لانے سے روک دیا تھا، ہم تو ایمان لانا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ آج مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر تعلق رکھنا، دوستی رکھنا، محبت رکھنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو میدان محشر کے اندر اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے کے اندر 7 طرح کے افراد ہوں گے، اس میں سے 2 وہ بھی ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں اور اسی جذبے کے اوپر وہ جدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے اندر ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، اہل ایمان کے ساتھ ہو، تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ ہم انہی کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں، تعلق رکھنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہے۔ دوسری جو صفت بیان کی ایمان کو مکمل کرنے والی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین کے لیے بغض رکھا، جس کے ساتھ بھی رکھا، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے دشمنی کی، جس کے ساتھ بھی کی۔ اپنی ذات کی خاطر دشمنیاں پالنا تو بہت سارے لوگوں کو آتا ہے کہ فلاں نے مجھ کو گالی دی تھی، فلاں نے میرے بھائی کے ساتھ لڑائی کی تھی، فلاں نے میرے والدین کو برا بھلا کہا تھا، ان کے ساتھ ہم دشمنی بھی کرتے ہیں، ان کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر دشمنی مول لینا، اس کے اوپر اجر بھی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام بھی ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے
کہ ایک آدمی ہے جو خلاف شرع کام کر رہا ہے، کسی کو دبا رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہاں پر آدمی کو پتہ ہے کہ میں اس کے سامنے حق بات کہوں گا، ظلم سے روکوں گا تو یہ میرا دشمن ہو سکتا ہے، تو دشمن ہوتا ہے تو ہو جائے۔ احتیاط کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ حق کی بات کہہ دینی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو کرتا رہے، اس دشمنی کو پھر اللہ رب العالمین سنبھالتا ہے۔ اور کیجئے، پہلے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اچھا کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا اور لوگوں کو اچھا اور برا بتلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بت ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات، وہی معبود برحق ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، تو بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دی، اور اس دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا، اس کے اوپر انسان کو پھر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو منع کر دیا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کافروں کو دوست بنانے سے جو منع کیا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ ایسی دوستی حرام اور منع ہے کہ جو محبت والی ہو۔ کافروں کے ساتھ قلبی تعلق منع اور حرام کیا گیا ہے، کافروں کے ساتھ رازدارانہ تعلق اور محبتانہ تعلق، ایسی دوستی حرام اور منع ہے۔ کفار کے ساتھ ایسی دوستی حرام اور منع ہے کہ جس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچتا ہو۔ ان کے ساتھ ظاہری تعلق رکھنا جائز ہے تاکہ آدمی دین کی دعوت ان کو دے سکے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اسلام کے اندر اجازت ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی اجازت ہے تاکہ وہ متاثر ہو سکیں اور ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے والے بن جائیں، جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کے میدان کے اندر انہوں نے ایک کافر کو بچھاڑ دیا، بالکل اس کے اوپر قابو پا لیا، کافر نے منہ کے اوپر تھوک کر دیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، بڑا متاثر ہوا کہ میرے اوپر قابو بھی پا لیا تھا پھر بھی مجھ کو چھوڑ لیا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اصولی جواب دیا، کہا کہ پہلے تجھے میں مار رہا تھا، تمہارے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب میرا ذاتی انتقام اور ذاتی غصہ بھی شامل حال ہو گیا ہے، ہم ذات کی خاطر کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، ذات کی خاطر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا جینا مرنا، اس کی دشمنیاں، اس کی دوستیاں ساری اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا جینا، میرا مرنا اور میرا قربانی کرنا اور میرا نماز پڑھنا سب اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہے۔ ایمان کو مکمل کرنے والی تیسری صفت وہ آتا، اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مال دیا، زکوٰۃ دی، صدقات دی، خیرات دی، صدقۃ الفطر ادا کیا، محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے کے اندر ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے یہ پیسے دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے والا، اس سے بھی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ایمان کی تکمیل کی چوتھی صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ منع للہ، اللہ رب العالمین کے لیے مال کو روکے رکھا۔ مثال کے طور پر ایک مقام کے اوپر چند دوست بیٹھ جاتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ پیسے ڈالتے ہیں اور ٹی وی لاتے ہیں، VCR لاتے ہیں اور ایک فلم ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ اس گناہ کے کام کے اندر میں اپنا پیسہ نہیں دوں گا۔ گناہ کے اندر پیسہ لگانے سے روک دینے والا یہ بھی اپنے ایمان کو مکمل کرنے والا ہے کہ ایک آدمی اپنے پیسے کو فضول خرچی سے بچاتا ہے، رقص و سرود سے بچاتا ہے، اپنے پیسے کو فلموں گانوں کے اوپر خرچ ہونے سے بچاتا ہے، خراب جگہوں کے اوپر لگانے سے بچاتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، تو اس سے بھی انسان کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آخرت کے اندر جو دو اہم ترین سوال ہوں گے
وہ مال کے بارے میں ہوگی، ایک یہ کہ مال کو کیسے کمایا تھا، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے، اور دوسرا یہ سوال بھی ہوگا کہ مال کو خرچ کیسے کیا تھا، جائز راستوں کے اوپر یا گناہ اور رخص و سرود کے اوپر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔